السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 34۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ جی، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا عزوہ عرید کے نکاح کے بعد کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا، اور یستان اور میرو کے بارے میں۔ میرو یستان سے دور چلی گئی اور یستان اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان، یعنی اس کی طرف کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور لاسٹ ون پہ ہم نے کیا تھا ریڈ احان اور نشوہ کے بارے میں۔ چلے آگے جا کے ناول میں کیا چل رہا ہے، ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج 2 دن ہو گئے تھے مگر ماہا نہیں آئی تھی۔ نشوہ تو کافی دنوں سے یونیورسٹی آ رہی تھی، اس کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ نشوہ سے پوچھ سکے کہ آخر ماہا کیوں نہیں آ رہی۔ احان اس کی بے چینی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، اس کا بار بار ادھر ادھر دیکھنا جیسے کسی کی تلاش کر رہا ہو، مگر نگاہیں بار بار ناکام واپس لوٹ رہی تھی۔ ماہا کو ڈھونڈ رہا ہے؟ احان اس کے بے چین چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ اس سے مزید کوئی بات نہ بن پائی تو خاموش ہو گیا۔ تجھے میں نے کتنا سمجھایا مگر تو نے میری بات نہیں مانی نا۔ چلی گئی وہ۔ اس کی بات پر سالم نے پہلو بدلا۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر اسے سب بتانے کا حد کر چکا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے ماہا کی شادی کا پتہ چلنا ہی تھا۔ وہ گاؤں چلی گئی ہے، عنقریب ہی اس کی شادی ہے۔ اس کی بات پر سالم کا چہرہ سفید پڑا، یوں جیسے کسی نے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ سالم کو یک دم ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ احان اس کی حالت دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب آتا پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ احان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ ٹھیک ہے تو؟ وہ پریشان سا اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تو فکر مت کر۔ وہ اسے دیکھ زبردستی مسکرایا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ احان نے اس کے قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ دیکھی تھی۔ احان اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ مائی گاڈ، ماہا کی شادی اور ہمارا بیچارہ سالم، کیا کرے گا اب سالم؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ان کو سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کی گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ مزید 15 منٹ کے سفر کے بعد وہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ ماہا نے گاڑی سے نکلتے ایک نظر حویلی کی جانب ڈالی، جس میں نمایاں تبدیلیاں آئی تھیں۔ اسے گاؤں آئے کافی سال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک تھکی سی سانس خارج کی۔ وہ جتنا اس حویلی سے بھاگتی آئی تھی، اس کی قسمت نے اسے وہی لا پٹکا تھا۔ وہ اپنے پاپا کی پیروی کرتے ان کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں پہلے ہی سب کھڑے تھے۔ شاید وہ انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ سب گھر والوں نے اچھے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ حشام بھی وہی موجود تھا۔ حشام نے اس پر ایک نظر ڈال کر نظریں پھیر لی۔ بے شک وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی، مگر حشام کو اس میں رتی بھر بھی دلچسپی محسوس نہ ہوئی، نہ ہی اس کے دل میں کوئی ہلچل ہوئی تھی۔ اسے اس وقت فاریہ یاد آئی، جس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں پاتا تھا۔ جتنی خوبصورتی اسے فاریہ میں محسوس ہوتی، کبھی کسی میں محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہوتی تو وہ ارد گرد کا ہوش بھولنے لگتا تھا۔ اگر وہ اپنا دل ٹٹولتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ پورے حق سے اس کے دل میں براجمان تھی۔ اس کے نقش اتنے گہرے تھے کہ وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ بات پسندگی کی حدوں سے بہت آگے نکل چکی تھی، مگر وہ یہ ماننا ہی نہ چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی کسی کی محبت میں جھک سکتا تھا۔ ماہا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، وہ بے حد خوبرو تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، مگر یہ وہی جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ جیسا شفاق تھا۔ اس کے دل میں ہونک سی اٹھی۔ اس نے کبھی دنیاوی عیش و عشرت کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس کی خواہش بس اتنی تھی کہ ایک اچھا قدر کرنے والا ہم سفر، ہر دکھ سکھ کا ساتھی، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو۔ وہ گھر پر بھی بے سکون سا تھا، اس لیے ڈیرے پر چلا آیا، مگر یہاں بھی کہاں چین آنے والا تھا۔
وہ ہمیشہ سے اس کے پل پل کا حساب رکھتا آیا تھا، جسے وہ نازک وجود لا علم تھا۔ اگر اسے علم ہوتا تو اپنی قدر جان جاتی۔ وہ جان بوجھ کر کئی کئی دنوں سے لا تعلق رہتا تھا تاکہ اپنی جھوٹی نا کا پرچم بلند رکھ سکے، مگر وہ ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہوا تھا۔ وہ نا کے سید میں دیکھتا لامعنی سوچوں میں گم تھا جب اس کی جیب میں پڑا موبائل فون بجا۔ اس نے بنا دیکھے فون کان کو لگایا۔ صاحب جی، فاریہ بی بی گھر نہیں ہے، دوسری طرف سے منمنانے والے انداز میں اطلاع دی گئی۔ اس نے کان سے موبائل ہٹا کر ایک نظر سکرین کو دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈالے دوبارہ موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ گھر نہیں ہے؟ اگر وہ گھر نہیں ہے تو کہاں چلی گئی؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آواز دھیمی نہ رکھ سکا۔ جی، وہ کام نپٹا کر میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے کمرے میں گئی تھی۔ جب باہر آئی ہوں تو بی بی کہیں نہیں ہے۔ میں نے سامان چیک کیا ہے، سارا سامان تو گھر پر ہی موجود ہے۔ دوسری جانب سے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی گئی۔ اس کے غصے سے کون نا واقف تھا؟ گارڈ کہاں مر گیا تھا؟ اگر فاریہ نہ ملی یا اسے کچھ ہوا تو تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا، وہ شدت سے چلاتے ہوئے بولا۔ وہ گارڈ کو لگا وہ آپ سے اجازت لے کر گئی ہے۔ وہ اپنی لاپرواہی پر کڑ کر رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سے یہی ٹائم آرام کرتی تھی۔ آ رہا ہوں، ایک ایک سے حساب لوں گا، وہ کرتے ہوئے کال کاٹ چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ڈیرے سے نکلتے اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ اس کا رخ فاریہ کے گھر کے جانب ہی تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ جلد ہی گھر کے سامنے موجود تھا۔ اس نے منٹوں میں سب کا سان سکھا کر رکھ دیا تھا۔ سب شدت سے فاریہ کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے گارڈز اس کا حکم ملتے ہی کام پر لگ چکے تھے۔ خود بھی وہ 1 گھنٹہ خوار ہو کر تھکا سا واپس آیا تھا۔ فاریہ پر غصہ بھی آیا تھا جو بنا بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ حال ہی تھا۔ جو فی الوقت ملازمہ اس نے فاریہ کے لیے رکھی تھی وہ انیکسی میں جا چکی تھی۔ اس جلاد کے سامنے رہنے کا مطلب اس کے غصے کو ہوا دینا۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر ٹہلتا گارڈز کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ جب گھر کا دروازہ کھلا اور فاریہ اندر آئی، اس کے ہاتھ شاپنگ بیگ تھے جس میں ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ فاریہ کی پہلی نظر اس لاؤنج میں ٹہلتے حشام پر پڑی تھی جو بے چین سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ دروازے کے آگے جم سی گئی تھی۔ مان حشام کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اپنی پناہوں میں چھپا چکا تھا۔ فاریہ اچانک ہونے والے سبتات پر گھبرا سی گئی تھی۔ ڈیئر لسنر، آپ کی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سارے ویڈیو کو ترتیب سے پلے لسٹ کر دیا ہے۔ گائس، آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنے پسندیدہ ناول 1 by 1 سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے نا تو پلیز ہم سے شیئر کریں۔ ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں، لازمی دیں۔ شکریہ۔ چلے ہم ناول کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچے ایک پل کے لیے آنکھیں موند گیا۔ تڑپتے دل کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اسے سامنے کرتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے گیا۔ اسے دیکھ وہ دیوانہ سا ہو رہا تھا۔ اس کا یہ انداز فاریہ کو حیران سا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ حشام نے اس کے ایک ایک نقوش کو دیوانہ وار چوم ڈالا۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں پر ہونٹ ٹکاتا، کبھی اس کا لمس اس کی گال پر بکھرتا، کبھی اس کی سانسوں پر حکمرانی جماتا جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ فاریہ نے گھبرا کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا جس کی منمانیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھی اقرار سا اس کے ایک ایک نقش پر اپنی تحریر کم کرتا چلا گیا۔ اس کی شدت بھرے انداز پر وہ لڑکھڑائی تھی جب اس نے فاریہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سینے سے لگایا تھا۔ حشام نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی تھی۔ اس کا چہرہ حشام کی قربت سے ہی سرخ ناری ہو چکا تھا۔ میں کتنا ڈر گیا تھا، تم نے بتایا نہیں کہاں گئی تھی؟ وہ ابھی اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کیوں ڈر گئے تھے حشام؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ اس نے حشام کے سینے پر دباؤ ڈال کر خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا۔ اس کی باتوں پر حشام کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ وہ تو اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر کیوں اتنا ڈر گیا تھا؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ ہاں، بس اس لیے ڈر گیا تھا۔ اس نے خود کو یقین دہانی کرائی تھی، کیونکہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ ہر غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے غائب ہونے سے یوں ہی ڈر جاتا ہے۔
اس نے ایک جتاتی نگاہ فاریہ پر ڈالی۔ وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ فاریہ نے شکوہ کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کہیں بھی غائب نہیں ہوئی تھی، بس کچھ ضروری سامان لینے مارکیٹ تک گئی تھی۔ وہ سنجیدہ سا چہرے سے نگاہیں جھکا کر بولی۔ اس کی باتوں پر حشام کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایسا کون سا ضروری سامان تھا جو اتنا ضروری تھا؟ فرض کرو اگر بہت ضروری تھا تو تم گارڈ سے بول دیتی۔ وہ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھاتا ہوا بولا۔ کچھ دیر پہلے والی خماری اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میرا شیش محل میں دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہی چیز حشام لشاری کو آگ لگا رہی تھی۔ آپ کو میری فکر میں گلنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنی شادی کی تیاریاں کریں۔ یقین مانیے میرا یہاں کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہیں تو بہت پہلے آپ کی زندگی سے دور چلی جاتی۔ وہ اپنی باتوں سے اسے انگاروں پر گھسیٹ رہی تھی۔ اگلی دفعہ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ جیسے یہاں آپ بھاگے ہوئے آئے ہیں، مجھے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ مسیح جھکا گئی۔ یقین مانیے جس دن آپ ہمارا رشتہ اپنے گھر والوں کے سامنے لے آئیں گے، مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی ہونے کا مان دیں گے، اس دن میں آپ کی مشکور ہو جاؤں گی۔ اس دن پھر میں بغیر کہے آپ کی ہر بات مانتی چلی جاؤں گی۔ مگر آپ بزدل ہیں، آپ ہمارے رشتے کو گناہ بنا کر سب سے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کبھی میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حشام نے خواہ نظرے سے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے انا پر وار کرتی تھی۔ وہ اسے بزدل کہہ کر گئی تھی۔ حشام دوبارہ یہاں نہ آنے کا عہد کر چکا تھا، جسے ابھی خود وہ ایک بار توڑ چکا تھا۔ اب آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، فاریہ کی محبت کی یا حشام کی انا کی۔ جی فرینڈز، تو کیسے لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا ماہا، حشام اور فاریہ کے بارے میں۔ جہاں ماہا اپنی شادی کو اور حویلی میں آنے کو لے کر پریشان ہے، وہی حشام لشاری ہوا پریشان فاریہ کو اپنے ہی گھر سے باہر جانے کو لے کے۔ تو کیا حشام اپنی انا میں فاریہ کی محبت کو کھو دے گا یا فاریہ کی محبت حشام کی انا کو ختم کر دے گی؟ یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کو کرنا پڑے گا آگے سے ریڈ۔ تو اس کے لیے ہم کریں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت اور اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔